میں جو آپ کو ابھی ایک بات بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امید ہے انشاءاللہ. یہ بات پوری سنیے گا، آپ سب کی بڑی مہربانی. ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے پاس وہ آتے نہیں ہیں. کیوں نہیں آتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو گلے لگائیں، اس کو ہم پیار دیں، لیکن نہیں آتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ہاتھوں میں ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ چیزیں ان سے کھینچ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں ان چیزیں، اور پھر دور بیٹھ کے ہم اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، یہ چیز لے لو. پھر وہ بچہ ہے، وہ آتا ہے آپ کے پاس، اور آپ اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اور وہ چیز اس کو بڑے پیار سے واپس کرتے ہیں. اللہ، اسی طرح ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. وہ ہم سے چیزیں چھینتا ہے، ہماری پسندیدہ چیزیں ہم سے لیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے یا وہ چیزیں ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھینتا ہے، ہم سے محبت کرنے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھینتا ہے. تو ان چیزوں میں آپ گھبرایا نہ کریں، جاہل پن کا مظاہرہ نہ کیا کریں. لوگ بڑے غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ وہ کہنے نہیں چاہیے. اللہ کے بندوں، واللہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے اپنے بندے کے ساتھ. اس لیے جب چیزیں چھینی جائے نا، پھر یہ امید لگایا کریں کہ اب اللہ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، اور ابھی اللہ مجھے اپنے قریب کر کے ان چیزوں کو بہتر سے بہترین کر کے پیار سے لوٹائے گا انشاءاللہ. اس لیے نہ امید نہ ہوا کریں، یہ شیطانی وسوسے. کہتے ہیں نا، جب اللہ کسے معاف کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اس سے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے، لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا، تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں. تو میں کیا کروں، اسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے. کسی کے موبائل میں گھسنا، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا، حدیث میں آتا ہے 2 آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا، قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. کیوں؟ وہ 2 جب تم سے چھپا رہے ہیں، تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی، کہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟